امریکہ ایران مذاکرات حوصلہ افزا رہے، بریک تھرو نہ ہو سکا۔ پاکستان کی ثالثی میں اسلام آباد میں 21 گھنٹے طویل مذاکرات۔ نائب امریکی صدر جیری وینس کہتے ہیں کہ ایران کو بہترین آفر دے کر واپس جا رہے ہیں، ابھی کسی حتمی معاہدے پر نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ مذاکرات میں نیک نیتی کے ساتھ شرکت کی، اپنی شرائط واضح طور پر پیش کی، اس مقام تک نہیں پہنچ سکے جہاں ایرانی ہماری شرائط قبول کرنے پر آمادہ ہوتے۔ ایران نے امریکی شرائط تسلیم نہ کرنے کا انتخاب کیا۔ ایرانی وفد سے جوہری ہتھیاروں سے متعلق واضح عزم نہیں سنا، ہمیں واضح اور مثبت تصدیق درکار ہے۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، یہ ہماری آخری پیشکش ہے، ہم بہترین تجاویز چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا۔ جیری وینس امریکہ واپس چلے گئے، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے رخصت کیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ فیصلہ کریں ہمارا اعتماد حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ امریکہ نے ایران کی منطق اور اصولوں کو سمجھ لیا۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف نے کہا کہ مخالف فریق ایرانی وفد کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ دو سابقہ جنگوں کے تجربات کے باعث مخالف فریق پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ ایرانی وفد نے مستقبل سے متعلق اقدامات کیے، مذاکراتی عمل کو ممکن بنانے میں پاکستان کی کوششوں کے شکر گزار ہیں۔ ایک ہی نشست میں اتنی جلدی معاہدے کی توقع نہیں کرنی چاہیے، امریکہ سے مذاکرات ختم نہیں ہوئے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا انٹرویو، کہا مذاکرات 40 روزہ جنگ کے بعد ہوئے، بے اعتمادی اور شبہات بھی تھے۔ ایران اور امریکہ میں اکثر نکات پر اتفاق ہو چکا تھا، صرف چند اہم نکات پر اختلافات برقرار ہیں۔ دو اہم نکات پر رائے مختلف ہونے کی وجہ سے معاہدہ نہیں ہو سکا۔ فریقین کے درمیان متعدد پیغامات اور مسودات کا تبادلہ ہوا۔ مذاکرات میں اہم موضوعات کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کی گئی۔ ایران اور خطے کے خلاف جنگ کے مکمل خاتمے پر بھی بات ہوئی۔ کچھ نئے موضوعات بھی مذاکرات میں شامل کیے گئے۔ سفارتی محاذ پر ایرانی عوام کے حقوق اور مفادات کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پاکستان اور دوست ممالک کے ساتھ رابطہ اور مشاورت جاری رہے گی۔ مذاکرات کامیاب ہوں یا نہ ہوں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایرانی قیادت کو ختم کر دیا، امریکہ جنگ جیت چکا، جعلی میڈیا اپنی ساکھ کھو چکا ہے۔ اگر چین نے ایران کو ہتھیار بھیجے تو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں آبنائے ہرمز کھل جائے، حالانکہ ہم استعمال بھی نہیں کرتے۔ امید ہے فریقین مذاکرات جاری رکھیں گے، پاکستان ثالثی کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ ضروری ہے دونوں ممالک سیز فائر کے عزم پر قائم رہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس، کہا مذاکراتی عمل میں شریک ایران امریکہ وفود کا شکر گزار ہوں۔ دونوں ممالک نے وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر مثبت رد عمل دیا۔ فریقین کے درمیان جامع اور تعمیری مذاکرات کے متعدد دور ہوئے۔ امریکہ کے حد سے زیادہ مطالبات، مشترکہ فریم ورک اور معاہدے کی راہ میں رکاوٹ، آبنائے ہرمز اور جوہری حقوق سمیت کئی مسائل مذاکرات میں اختلاف کا باعث بنے۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ، ایران امریکہ مذاکرات 21 گھنٹے جاری رہنے کے بعد ختم، فریقین کسی معاہدے تک نہیں پہنچ سکے۔ امریکہ نے وہ سب کچھ مانگا جو وہ جنگ میں حاصل نہ کر سکے تھے۔ معاہدے پر نہ پہنچنے کے باوجود ہرمز کی صورتحال تبدیل نہیں ہوگی۔ امریکہ اور ایران مذاکرات میں واپس آئیں اور جنگ بندی برقرار رکھیں۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی وانگ نے کہا کہ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کسی اتفاق کے بغیر ختم ہونا مایوس کن ہے۔ اس بحران کا جلد حل دیکھنا چاہتے ہیں۔ تنازع میں اضافے سے انسانی جانوں کا نقصان ہوگا اور دنیا کی معیشت پر اثر پڑے گا۔ دو امریکی جہاز آبنائے ہرمز سے گزر کر خلیج عرب پہنچ گئے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ نے کہا کہ یہ جہاز آبنائے ہرمز کو بارودی سرنگوں سے صاف کرنے کے مشن پر ہیں۔ امریکی جہازوں USS فرینک ای پیٹرسن اور مائیکل مرفی نے آبی گزرگاہ کی حفاظت کے لیے آپریشن کیا۔ آبنائے ہرمز سے ایرانی پاسداران انقلاب کی بچھائی گئی سرنگیں ہٹائی جائیں گی۔ پاسداران انقلاب بحریہ کی آبنائے ہرمز سے متعلق سخت وارننگ، ترجمان کے مطابق کہا کسی بھی فوجی جہاز کی گزرنے کی کوشش کا بھرپور اور فوری جواب دیا جائے گا۔
اس اہم بحری گزرگاہ پر ایران کا مکمل کنٹرول ہے۔ صرف غیر فوجی جہازوں کو مخصوص قواعد کے تحت گزرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ امریکی بحری جہازوں کی ممکنہ آمد کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ کہا کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں فیصلہ کن رد عمل دیا جائے گا۔ سربراہ ایرانی سیکیورٹی کمیٹی ابراہیم عزیزی نے کہا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز سے نئے نظام کے تحت ٹول وصول کریں گے۔ امریکیوں کو اس معاہدے کی ایران سے زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ہماری شرائط قبول نہیں کرتے تو ہم اپنے راستے پر چلیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم اور سلطان عمان کا رابطہ۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات پر تبادلہ خیال، جنگ بندی جاری رکھنے اور کشیدگی سے گریز پر زور۔ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے تحفظ کے لیے عالمی کوششیں تیز۔ برطانیہ کا عمان کی سیکیورٹی کی حمایت کا اعادہ۔ امریکہ کے اتحادی کینیڈا کا ٹرمپ کو بڑا جھٹکا۔ دفاعی بجٹ کا بڑا حصہ امریکہ بھیجنے کا سلسلہ ختم کرنے کا اعلان۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا کہ اب ہر ڈالر کے 70 سینٹ امریکہ نہیں جائیں گے۔ کینیڈا اپنی دفاعی ضروریات خود پوری کرے گا۔ مارک کارنی ملکی صنعت کو مضبوط بنانے کے لیے بڑے مشن کا آغاز کر رہے ہیں۔ کینیڈا کو اپنے ورکرز کی محنت سے طاقتور بنائیں گے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر بھارت میں صف ماتم۔ کانگریس مودی سرکار پر برس پڑی۔ مودی کو ہر طرف سے تنقید کا سامنا۔ اپوزیشن جماعت کانگریس نے نام نہاد وشوا گرو مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سینئر کانگریس رہنما جے رام رامیش نے ایکس پر پوسٹ میں کہا کہ پاکستان کے بطور ثالث مرکزی کردار نے خود ساختہ وشوا گرو مودی کی انداز سیاست پر سنجیدہ سوالات اٹھائے ہیں۔ مودی امریکہ کے ساتھ یک طرفہ تجارتی معاہدے پر رضامند ہونے کے باوجود کوئی سیاسی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ بھارت برکس پلس کی صدارت کے باوجود خلیجی جنگ کے تناظر میں کوئی مصالحتی قدم کیوں نہ اٹھا سکا۔ ترکی نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو عہد حاضر کا ہٹلر قرار دے دیا۔ ترک وزارت خارجہ کا بیان۔ لکھا اسرائیلی وزیر اعظم کو جرائم کی بنا پر ہمارے عہد کا ہٹلر قرار دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت نیتن یاہو کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کر چکی ہے۔ تل ابیب میں نیتن یاہو کے خلاف مظاہرہ۔ جنگی جنون پر غم و غصے کا اظہار۔ مظاہرین نے جنگ روکو، نسل کشی بند کرو کے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ سابق اسرائیلی نائب چیف آف سٹاف یورین گولان نے کہا کہ نیتن یاہو دباؤ میں ہے۔ نیتن یاہو جانتا ہے کہ جنگ کے مقاصد حاصل نہیں ہوئے۔ صدر آصف علی زرداری کی ٹنڈول یار کے قریب گاؤں آمد۔ پیپلز پارٹی رہنما حاجی غلام قادر مری کے انتقال پر اہلخانہ سے تعزیت۔ صدر مملکت کی مرحوم کے بھائی اسماعیل خان مری، کامبھو مری اور دریا خان مری سے اظہار افسوس۔ فاتح خوانی اور اصال ثواب کے لیے دعا۔ صوبائی وزراء حاجی علی حسن زرداری، سید ذوالفقار علی شاہ اور دیگر رہنما بھی ہمراہ۔ پنجاب میں نکاسیات کے پروجیکٹس جون سے پہلے مکمل کرنے کا ہدف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 15 شہروں میں جاری نکاسیات کے پروجیکٹس پر 24 گھنٹے کام کرنے کا حکم۔ مانسون سے قبل سیوریج لائن اور بارشی پانی کے نکاس کے پروجیکٹس کی تکمیل کی ہدایت۔ کہا 15 شہروں میں واسا کمپلیکس ڈیزائن کی منظوری۔ واسا کمپلیکس میں افسران کے لیے ہاسٹل بھی بنائے جائیں گے۔ 15 شہروں کے لیے 2265 کلومیٹر طویل سیوریج لائن اور بارش کے پانی کے نکاس کے لیے 189 کلو میٹرک ٹن طویل پائپ لائن بچھائی جائے گی۔ واسا مانسون سے قبل بڑے پیمانے پر نالوں کی صفائی کے لیے ڈی سیلٹنگ مہم بھی شروع کرے گا۔